بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النمل۔ مولی صاحبان یہ سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل کو نمل اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت کے اندر نمل یعنی چنڈی کے واقعے کا بیان ہے، تو کل سورت کو نمل کا نام دیا گیا، تسمیۃ الکل باسم الجزء۔ سورہ نمل کا سورہ شعراء کے ساتھ ربط اس طرح ہے کہ سورہ شعراء میں اس دعوے پر کہ برکت دہندہ ذات اللہ کی ہے، اس دعوے پر 7 دلائل نقلی اور 1 دلیل عقلی کا بیان تھا۔ اب اس صورت یعنی سورہ نمل میں اس دعوے کے 2 علتوں کا بیان ہے کہ برکت دینے والی ذات کیوں ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے نا، یہ دعویٰ ہے۔ اس کی کتنی علتیں ہیں؟ 2۔ علت نمبر 1 یہ اس لیے کہ عالم الغیب اللہ ہے۔ علت نمبر 2 متصرف الامور اللہ ہے۔ کیونکہ برکت سے مالا مال وہی ذات کر سکتی ہے جو اپنے بندوں کے حال سے واقف ہو نا، ان کو برکت دے گی نا۔ تو برکت دینے والی ذات اللہ ہے، اور برکت والی ذات وہی ہو سکتی ہے جو عالم الغیب ہو، اور عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اب اس علت پر 2 دلیلیں قائم کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، دونوں سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے، تو لہذا برکت دینے والا بھی صرف اللہ ہی ہے۔ اور دوسری علت کیا تھی کہ متصرف الامور صرف اللہ ہے۔ تو اس پر قوم صالح اور قوم لوط، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا اللہ پاک نے واقعہ بیان فرمایا، جس میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے ان کے قوموں کو تباہ اور برباد کر دیا، اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ نے نجات دے دی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ متصرف الامور کون ہے؟ اللہ، وہی نجات دینے والا ہے اور وہی عذاب دینے والا ہے۔ ابھی اسی بات پر کہ متصرف الامور اللہ ہے، اس پر 5 عقلی دلیلیں قائم کی گئی۔ دلیل نمبر 1 امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے پیدا کیا زمین اور آسمان کو۔ دلیل نمبر 2 امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو جائے قرار بنایا۔ دلیل نمبر 3 امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے پریشان حال کوئی پریشانی سن کر کے اس کو جواب دینے والا۔ نمبر 4 امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون تمہاری رہنمائی کرتا ہے تری اور خشکی کے تاریکیوں میں۔ نمبر 5 امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور اس کو لٹاتا ہے۔ جب یہ سارے کام اللہ کرتا ہے تو پتہ چلا کہ متصرف الامور صرف اللہ ہے۔ سورت کا خلاصہ سمجھ میں آیا؟ اس کے علاوہ زجر بھی ہے، شکوے بھی ہیں، سنتے جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین تمہید ما ترغیب، یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور واضح کتاب کی، ہدن اس سال میں کہ یہ آیتیں ہدن اس سال میں کہ یہ آیتیں ہدایت ہے، و بشرا اور بشارت ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، وہ مومنین جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ کو، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت پر، زینا لہم اعمالہم، ہم نے مزین کر دیا ہے ان کے لیے ان کے اعمال کو، یعنی ان کے برے اعمال کو ہم نے ان کے آنکھ میں خوبصورت بنا دیا ہے تاکہ مزید گمراہ ہو جائے۔ فہم یعمہون، پس وہ سرگردان پھرتے ہیں۔ اولئک الذین لیس لہم،
اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور یہ لوگ آخرت میں ہم الاخسرون زیادہ نقصان اٹھانے والے، اسم تفضیل کا صیغہ۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور بے شک آپ دیے جا رہے ہو قرآن، لَتُلَقَّى اے لَتُوتَى ہو، مِن لَدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ، حکمت والے کی طرف سے اور جاننے والے کی طرف سے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گھر والی سے، انی آنست نارا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے سے مقصود علم غیب کی نفی کرنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مستقبل کے حالات کا کوئی علم نہیں تھا، لہذا وہ عالم الغیب نہیں تھے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، تو لہذا برکت دینے والی ذات بھی وہی ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گھر والی سے، انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھا ہے آگ کو، ابصرت سآتیکم منہا بخبر، ان قریب میں تمہارے پاس لاؤں گا اس آگ سے جہاں آگ جل رہی ہے وہاں سے لاؤں گا تمہارے پاس بخبر، کوئی خبر، کیونکہ راستہ بھول گئے تھے نا، آیا تو راستے کی کوئی خبر لاؤں گا۔ اور وہاں پر کیا تھا، او اجد علی النار ہدی، ایک علمی نقطہ بتاؤں، پھر بتاؤں گا تو تم کہو گے یہ کون سا علمی نقطہ ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا تو واقعہ ایک ہی ہے نا، وہ جو شعیب علیہ السلام سے آ رہے تھے مدین دوبارہ مصر کی طرف اپنی گھر والی کے ساتھ، صفورہ کے ساتھ، طور سینا سے گزر ہوا، تو واقعہ تو ایک ہی ہے نا، بار بار تو نہیں گزرے۔ اب ایک جگہ کیا کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام کا کلام اللہ پاک کیا نقل کر رہے ہیں کہ تم یہاں ٹھہرو، وہاں پہلے کیا گزرا تھا کہ میں تمہارے پاس لاتا ہوں، او اجد علی النار ہدی سے پہلے کیا ہے، لعلی آتیکم بجذوۃ، کیا تھا وہاں پر، جذوۃ تھا نا، کہ میں تمہارے پاس کوئی چنگاری لے کر آتا ہوں، وہاں جذوۃ تھا نا، او اجد علی النار ہدی، یا میں وہاں پر کسی رہنما کو پاؤں۔ اب وہاں جو کہا کہ او اجد علی النار ہدی، اسی مفہوم کو یہاں دوبارہ جب بیان کیا اللہ پاک نے تو کیا کہا، سآتیکم منہا بخبر، مفہوم وہی ہے نا بھائی، الفاظ مختلف ہیں، تو ظاہر موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک ہی قسم کے الفاظ بولے ہوں گے، یا یہ بولے ہوں گے یا وہ بولے ہوں گے، اور اللہ پاک نے کبھی ان کو ایک طرح سے بیان کیا کبھی دوسری طرح سے بیان کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ روایت بالمعنی نقل کرنا صحیح ہے نا، نہیں آ رہی بس سمجھ میں، کہ ایک راوی نے اپنے استاد سے متعین الفاظ میں روایت سنی، تو کیا ان الفاظ کو، اس روایت کو بینی انہی الفاظ میں نقل کرنا فرض ہے؟ جواب کیا کہ فرض نہیں ہے، روایت بالمعنی بھی کر سکتا ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی نہیں، یہ علمی نقطہ تو نہیں تھا میرے خیال میں، ہاں اللہ فرمایا سآتیکم منہا بخبر، ان قریب میں لاؤں گا تمہارے پاس اس میں سے، یعنی اس آگ سے لاؤں گا تمہارے پاس کوئی خبر، کس کی خبر، بحال الطریق، راستے کے حال کی، او آتیکم بشہاب، یا تمہارے پاس لاؤں گا کوئی شعلہ قبس اے مقتبست، جو لیا ہوا ہوگا آگ سے، بشعلۃ مقتبست من النار، صفوۃ التفاسیر، بشعلۃ مقتبست من النار، کہ لاؤں گا آپ کے پاس بشہاب، ہاں شعلہ، قبس جو لیا ہوا ہوگا کس سے، صابر، من النار، آگ سے۔ قبسن کا ترجمہ یار اس پر زور لگا رہا ہوں کہ قبسن کا ترجمہ سب کیا مطلب، ماخوذۃ، لاؤں گا وہ شعلہ جو قبسن مقتبست ماخوذۃ، جو لیا ہوگا کس سے، بڑی آگ سے، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اپنے آپ کو گرم کرو، سیک لو اپنے آپ کو، سردی تھی نا، تاکہ تم تستدفئون بالنار من البرد، تاکہ تم دفاع کرو آگ سے، آگ کے ذریعے ٹھنڈ سے،
فلما جاء، اب جب وہ موسیٰ علیہ السلام آئے اس آگ کے پاس، نودیا تو آواز دیے گئے انبورک من فی النار، یہ کہ برکت ہو ان لوگوں پر جو آگ میں ہیں، ومن حولہا، اور ان لوگوں پر جو آگ کے ارد گرد ہیں۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی بھائی، جس طرح اس کے شان کے لائق تھی کہ برکت ہو ان لوگوں پر جو آگ میں ہیں۔ اس سے مراد کون ہے؟ فرشتے آگ میں ہیں، وہ اس سے مراد کون ہے؟ فرشتے۔ ومن حولہا، اور ان پر جو آگ کے ارد گرد ہے، اس سے مراد کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو فرشتوں پر بھی برکت ہو اور موسیٰ پر بھی برکت ہو۔ حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب مدظر العالی آسان ترجمے میں فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ آگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایمانی روشنی تھی بس۔ اس میں فرشتے موجود تھے تو یہ آگ میں تھوڑی تھے، آگ کی طرح نظر آ رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو آگ کے ساتھ تعبیر کیا۔ یہ میرے لیے نہیں بات ہے، آپ لوگوں کے لیے نہیں بات ہے۔ آپ نے سنا ہے پہلے کہ یہ آگ نہیں تھی؟ اچھا، یہ شیخ تقی صاحب نے کہی یہ بات۔ دیکھو، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پاک ہے اللہ، پاکی بیان کی میں نے اس اللہ کے رب العالمین جو رب ہے جان والوں کا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو، بے شک شان یہ کیا نارا، ان اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، العزیز غالب، الحکیم حکمت والا، والق عصاک، اور پھینکو اپنی لاٹھی، فلما رآہا، پس جب دیکھا اس لاٹھی کو، کہتزو، کہ وہ حرکت کر رہی ہے، کانہا جان، گویا کہ وہ حیۃ صغیرۃ، چھوٹا سا سانپ ہے۔ پہلے آپ نے پڑھا ثعبان مبین، واضح سانپ، اور یہاں پر کیا ہے؟ چھوٹا سانپ۔ تو جیسے ہی پہلے لاٹھی سانپ بننے لگی تو باریک سانپ تھا نا، پھر چل چل کے بالکل ظاہر ہو گیا نا، واضح ہو گیا، بڑا ہو گیا۔ آیا چاند جب نکلتا ہے تو بالکل باریک ہوتا ہے، دن بدن بڑا ہوتا جاتا ہے نا۔ کأنہا جان، گویا کہ وہ سانپ تھا چھوٹا، ولا مدبرن، اس نے وہ پھرا، مدبرن، موسیٰ علیہ السلام پھرے پیٹھ دیتے ہوئے، ولم یعقب، پیچھے مڑ تک کے نہیں دیکھا، ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا۔ لم یلتفت، لم یعقب، لم یلتفت، مدارک۔ یا موسیٰ لا تخف، ہم نے کہا اے موسیٰ مت ڈر، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک شان یہ ہے کہ نہیں ڈرتے میرے سامنے رسول، الا من ظلم، مگر وہ ڈرتے جس نے ظلم کیا۔ تو یہاں الا بمعنی لیکن کی ہے کہ نہیں، مستثنی منقطع ہے، مگر وہ ڈرتے ہیں ظلم، جو ظلم کرے، ثم بدل حسنا، پھر وہ تبدیل کرے بھلائی کو بعد سوء، برائی کے بعد، فإنی غفور الرحیم، تو بے شک پھر میں اس کو بھی بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ تو ظالم میرے سے ڈرتے ہیں، انبیاء مجھ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تو صاحب مدارک فرماتے لیکن من ظلم من غیرہم، لیکن وہ جنہوں نے ظلم کیا تو وہ مجھ سے ڈرتے، تو اس سے مراد انبیاء نہیں ہے، کیونکہ انبیاء ظلم سے پاک ہے، تو اس سے انبیاء کے علاوہ لوگ مراد ہے۔ وادخل یدک، اور داخل کرو اپنا ہاتھ، فی جیبک، اپنی قمیص کے گریبان میں، فی جیبک اے فی قمیص جیبک، فی جیب قمیصک، اپنے قمیص کے گریبان میں، تخرج بیضاء، نکلے گئے ہاتھ سفید ہو کر، من غیر سوء، سوائے بیماری کے، اے برس، یعنی سوائے کوڑی کے، فی 9 آیات، یہاں سے یہ نیا جملہ ہے، مستانفن، فی 9 آیات سے جملہ نیا ہے، اے اذهب فی 9 آیات، چلے جاؤ 9 آیتیں لے کر کے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ مدارک، چلے جاؤ فی 9 آیات، 9 نشانیوں میں، الی فرعون، فرعون کی طرف، وقومی، اور اس کی قوم کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ تھے فاسق قوم، فلما جاءتهم آیاتنا، پھر جب آئی ان کے پاس ہماری آیتیں، مبصرتاً اے ظاہرتاً،
جب فرعونیوں کے پاس ہماری ظاہر نشانیاں آئیں، قالوا تو کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے واضح، وجحدوا بها، اور انہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، واستيقنتها انفسهم، حالانکہ یقین کیا ان آیتوں پر ان کے نفسوں نے، ان کے نفسوں کو یقین ہو گیا کہ بلا شبہ یہ اللہ پاک کی آیات ہے، لیکن انہوں نے جو انکار کیا تو ظلم و علوا، ظلم کرتے ہوئے اور سرکشی کرتے ہوئے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھیے کہ کیسا ہوا انجام فسادیوں کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یہاں سے دوسرا واقعہ لایا۔ دیکھو نا بھائی، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لایا، اس علم غیب کی نفی فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس آگ کے پاس جا رہا ہوں تاکہ وہاں سے کوئی خبر لاؤں راستے کی، کہ راستہ کہاں سے جا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ آگ حقیقی آگ ہے یا یہ کہ ایمانی اور روشنی، یا یہ کہ ویسے روشنی ہے، کوئی پتہ نہیں تھا نا۔ لاٹھی جو پھینکی، ڈر کر کے بھاگنے لگے، یہ پتہ تھا کہ دوبارہ لاٹھی اپنے حال پر آ جائے گی، تو علم غیب کی نفی ہوئی نہیں ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے علم غیب کی نفی فرمائی کہ جب اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں تو اللہ کے علاوہ کوئی برکت دینے والا بھی نہیں۔ اب دوسرا واقعہ اسی بات پر کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، سلیمان علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام یعنی غیر اللہ عالم الغیب نہیں ہے تو غیر اللہ برکت دینے والی ذات بھی نہیں بن سکتی۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو علم۔ وقال، اور دونوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں فضیلت دی، علی کثیر من عباد المومنین، اپنے بندوں میں سے بہت سارے مومنین، اپنے مومن بندوں میں سے بہت ساروں پر۔ علماء کو اللہ پاک نے عام ایمان والوں پر بہت ساری فضیلت عطا فرمائی ہے نا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور وارث ہوئے سلیمان داؤد علیہ السلام کے، اور اس کے علم کے اور نبوت کے وارث ہوئے۔ میں تقریر کر چکا ہوں حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے میں کہ انبیاء کی میراث نہیں چلتی۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اور کہا سلیمان علیہ السلام نے اے لوگو، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم سکھائے گئے ہیں پرندوں کی زبان، پرندوں کا بولنا مانا پرندوں کی زبان۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم دیے گئے ہیں ہر چیز میں سے جو ہماری ضرورت کی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ یقیناً مہربانی ہے واضح۔ یہ اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں علم سے مالا مال فرمایا اور پھر پرندوں کی زبان سکھائی۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ، اور جمع کیا گیا سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کا لشکر جنات میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے، والطیر، اور پرندوں میں سے، فہم یوزعون، پس وہ قابو میں رکھے جاتے تھے۔ تقی صاحب توجہ فرمائیں ذرا، وزن کی معنی ہے روکنا۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر یوزعون روکے جاتے تھے۔ کس طرح روکی جاتی تھی؟ کیونکہ لشکر بڑا تھا نا، آگے بڑھنے والے لشکر کو روکا جاتا تھا، پیچھے والے لشکر کو ہانکا جاتا تھا، یہ آپس میں مل جائے، اس کے بعد ان کو آگے چلایا جاتا تھا۔ اب سمجھے قابو رکھنے کا مطلب۔ جمع کیا گیا سلیمان کے لیے اس کا لشکر جنات میں سے اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، فہم یوزعون، پس وہ روکے جا رہے تھے کہ صبر کرو صبر کرو، سارے اکٹھے ہو جائے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک جب یہ لشکر والے آئے چنٹی کے وادیوں پر، چنٹی کے وادی پر، قالت نملتن، تو وہاں پر کہا ایک چنٹی نے، ارے قالت نملتن، کس نے کہا؟ چنٹی نے کہا۔ حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ اس آیت کے تحت ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام قتادہ رحمہ اللہ جب کوفہ میں آئے، لوگوں سے کہا ہاں بھائی کرو سوالات جس کو پوچھنا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس وقت نوجوان عالم تھے، تو نوجوانوں کو تو مولویوں کو چھیڑنے میں مزہ آتا ہے نا، تو حضرت قتادہ سے پوچھا کہ یوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نملۃ چنٹی یہ مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ تو حضرت قتادہ خاموش ہو گئے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مؤنث تھی۔
کہا کیا دلیل ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک نے قالت نملتن کہا نا، اگر یہ مذکر ہوتی تو قال نملتن کہتے نا، تو پتہ چلا کہ نملتن مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے۔ قالت نملتن، چونٹی نے کہا اپنی چونٹیوں سے، یا ایھا النمل، اے چونٹیو، ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنے رہائش گاہوں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، تاکہ ہرگز توڑ کے نہ رکھ دے تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کوئی چونٹیوں کو روند رہے ہیں، کیونکہ انبیاء کے پیر کے نیچے چیز ہو اس کا بھی پتہ نہیں چلتا جب تک اللہ پاک اطلاع نہ دے، ہاں کہ نہیں؟ کیا کہا یعقوب علیہ السلام کو؟ ز مصر شبو اے پیرا ان شمیدی، چرا در چاہ کنانش ندیدی، جب کنان کے کنویں میں یوسف علیہ السلام پڑا ہوا تھا وہاں پر آپ کو پتہ نہیں چلا، لیکن مصر سے اس کے پیران کی اور قمیص کی آپ نے بو محسوس کی، تو کیا کہا؟ گئے منتار میں آلہ نشینم، گئے بر پوشت پائی خود نبینم۔ کبھی ہمارا ایسا حال ہوتا ہے کہ ہم ایسے بالا خانے پر بیٹھتے ہیں کہ عالم ہمیں نظر آتا ہے، اور کبھی ایسا حال ہوتا ہے کہ پیر کے پیٹھ پر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو چونٹی نے بھی یہ بات سمجھی، چونٹی کو بھی یہ بات یعقوب علیہ السلام کی سمجھ میں آئی، سمجھ میں نہیں آئی تو بریلی کو نہیں آئی۔ ہمارے علاقے کے ایک عالم واز کرتے تھے، یہ جب بریلی تمہارے ساتھ مناظرہ کرے نا تو ان کو کہو کہ ہمارے ساتھ مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، چونٹی کے ساتھ مناظرہ کر۔ چونٹی بھی جانتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ بریلی کا عقیدہ چونٹی سے بھی کیا گزرا ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ یا ایھا النمل، اے چونٹنی چونٹیو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ۔ لڑکے چونٹیاں جو ہے وہ مؤنث کی جماعت ہے نا، جب مؤنث ہے تو ان کو ادخلنا ہونا چاہیے تھا نا، لیکن یہاں پر کیا فرمایا؟ ادخلوا، جمع مذکر کے صیغے کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب قالت نملتن، چونٹی نے بات کی تو بات عاقل کرتا ہے یا غیر عاقل؟ عاقل کرتا ہے نا، تو یہ چونٹی بمنزل عاقل کے بن گئی، تو آگے جو جمع ہے ان کے ساتھ بھی جو خطاب ہو رہا ہے تو عاقل والا خطاب ہو رہا ہے نا، تو وہ چونکہ مخاطب یہ عاقل ہے تو یہ جمع مذکر عاقل کے حکم میں ہوں گے، اس لیے ان کو بجائے ادخلنا کے ادخلو کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، بمنزل عاقل کے کرتے ہوئے۔ ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنے رہائش گاہوں میں، لا یحطمنکم، تاکہ ہرگز نہ توڑ کے رکھ دے تمہیں سلیمان وجنودہ، اور اس کا لشکر، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے۔ فتبسم، پس مسکرائے۔ سلیمان علیہ السلام یہ بات چونکہ چونٹی کی بھی بات سمجھتے تھے نا، فتبسم، پس مسکرائے سلیمان علیہ السلام، ضاحکاً، ہنستے ہوئے، پہلے مسکرائے اور پھر ہنسی نکل گئی، من قولہا، چونٹی کی بات پر، وقال، اور کہا، رب اوزعنی، اے میرے رب، اللہ کی نعمت کی شکر کا قدر کیا نا، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ کا اتنا بڑا مجھ پر احسان کہ چونٹیاں بھی مجھے پہچانتی ہیں، ہاں، اور چونٹیوں کی باتیں بھی میں سمجھ سکتا ہوں۔ وقال، اور کہا سلیمان نے، رب، اے میرے رب، اوزعنی، اے الہمنی، مدارک، اللہ میرے دل میں ڈال، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ کہ میں شکر کروں اس نعمت کا جو آپ نے مجھ پر کی ہے، وعلی والدی، اور اس نعمت پر جو آپ نے میرے والدین پر کی ہے، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں کروں نیک عمل ترضاہ، جس کو آپ پسند کریں، وادخلنی برحمتک، اور داخل کیجیے مجھے اپنی رحمت کے ساتھ، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں، یعنی فی زمرۃ الانبیاء والمرسلین۔ مدارک، وتفقد الطیر، اور تفقد کا معنی ہے طلب ما غاب عن کا، جو چیز آپ سے غائب ہو تو اس کو تلاش کرنے کا نام کیا ہے؟
تفقد وتفقد الطیر، اور گم کیے پرندے کو طلب کیا حضرت سلیمان نے. آیا کہ نہیں؟ پرندوں کی حاضری لی تو ہدہد پرندہ نہیں تھا. وتفقد الطیر، اور طلب کیا پرندے کو، گمشدہ پرندے کو طلب کیا. فقال، پھر کہا مالیہ کیا ہو گیا ہے مجھے، لا اری الہدود، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. کیوں نہیں دیکھ رہا ہوں؟ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ آیا کہ نہیں؟ شاید وہ موجود ہے اور مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ خود سمجھتے ہیں کہ میں حاضر اور ناظر تو نہیں ہوں نا ہر چیز پر. ام کان من الغائبین، یا ہے غائبین میں سے کی، یا موجود ہی نہیں ہے اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ جو چیز موجود نہیں ہوگی وہ مجھے کیسے نظر آ سکتی ہے، کیونکہ میں حاضر ناظر تو ہر جگہ نہیں ہوں نا. اللہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یقیناً ضرور اس کو عذاب دوں گا، سخت عذاب. غائب ہو گیا ہے بغیر اجازت کے، رخصت بغیر اجازت کے، یار غیر حاضری کی سزا کیا ہے؟ سخت سزا فرمایا. اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا تو اس کو ذبح کر کے رکھ دوں گا. غیر حاضری کی سزا کیا ہے؟ ذبح. اَوْ لَيَأْتِيَنِّي، یا یہ کہ میرے پاس لائے بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کس کو؟ واضح دلیل کو. کس طرح کی واضح دلیل کو؟ ایسی دلیل لائے کہ فِيهَا عُذْرٌ ظَاهِرٌ عَلَى غَيْبَتِهِ، جس میں اس کے غائب ہونے کی عذر موجود ہو، عذر معقول موجود ہو، تو پھر تو میں اس کو چھوڑ دوں گا. غیر حاضری کی وجہ بتائے، معقول عذر بتائے، پھر تو طالب کو معافی، ورنہ ذبح کرو اس کو. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پھر ٹھہرے غیر بعید، سوائے دور کے، دور نہیں گزرا ابھی، تھوڑی دیر ٹھہرے. فقال، تو آ گیا وہ ہدہد. فقال، آ کر کے کہا احطت بما لم تحط به، میں نے گھیر لیا ہے ایسی چیز کو، لم تحط به، جس کو آپ نے نہیں گھیرا. کیا مطلب؟ میں ایسی چیز کو معلوم کر کے آیا ہوں کہ سلیمان آپ کو وہ معلوم نہیں ہے. اگر یہاں بریلی پیر ہوتا مکریل تو کیا کہتا؟ ارے میرے کو معلوم نہیں ہے، میں عالم الغیب ہوں، مجھے یہ بھی پتہ چلتا کہ تو رات کو بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. بے حیا بے شرم، ارے لے آؤ یہاں سے سوٹا، مارو اس کو. لیکن قربان جو سلیمان علیہ السلام پر، اس نے ہدہد کو اس بات پر کچھ بھی نہیں کہا. احطت بما لم تحط به، میں نے گھیرا ہے اس چیز کو کہ لم تحط به، جس کو آپ نے نہیں گھیرا. یعنی میں نے علم حاصل کیا اس چیز کا جس کا آپ نے علم حاصل نہیں کیا. وجئتک من سبأ، اور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں سبا سے، سبا علاقے سے، بنبأ یقینی خبر کے ساتھ. انی وجدت امرأۃ، میں نے پایا ایک عورت کو، تملکہم، یعنی یہ ملکۃ لہم، وہ ان کی کیا ہے؟ بادشاہ ہے، جو ملک چلا رہی ہے ان کے اوپر. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ دی گئی ہے ہر چیز میں سے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور کیا ہی اس کا عظیم عرش ہے، بڑا عرش ہے بھائی. اس کی عجیب کیفیت بیان کی ہے، 80 در 80، یہ سمجھے بات، پھر 80 اوپر 80 ارد گرد، اور پر ہیرے اور سونے اور چاندی اور جواہرات کے ساتھ جڑا ہوا. وجدتها وقومها، میں نے پایا اس عورت کو اور اس کے قوم کو، یسجدون للشمس من دون اللہ، جو سجدہ کر رہے تھے سورج کا اللہ کے علاوہ. وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، یعنی شرک و کفر کو. فصدهم عن السبیل، پس روک کے رکھا ہے شیطان نے ان کو راستے سے. فهم لا يهتدون، پس وہ راہ نہیں پائیں گے.
اللہ یسجدوا للہ، یہ لوگ راہ نہیں پائیں گے اللہ اہل اللہ، سن ذرا، روک کے رکھا ہے ان کو شیطان نے اللہ کی راہ سے، بس یہ راہ نہیں پائیں گے۔ اللہ کا تعلق فصدہم سے ہے، ارے اللہ کا تعلق بولو، شیطان نے ان کو روک کے رکھا ہے اللہ اہل اللہ، تاکہ اللہ یسجدوا للہ، یہ نہ سجدہ کرے اس اللہ کا۔ آیا ترجمہ یا پھر دوبارہ بتاؤں؟ کہ روک کے رکھا ان کو شیطان نے راستے سے، کیوں؟ لِأَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ، مدارک، تاکہ نہ سجدہ کریں یہ لوگ اس اللہ کے لیے، الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ، جو اللہ نکالتا ہے الخبأ مخبوء، چھپی ہوئی چیز کو، فی السماوات والارض، جو چھپی ہوئی ہوتی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور تم ظاہر کرو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کی، اور رب العرش العظیم، وہ اللہ رب ہے عرش عظیم کا۔ اوپر سے چونکہ بلقیس کے عرش عظیم کا بیان تھا نا، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فوراً اپنے بندوں کو ہوشیار فرمایا کہ بلقیس کا عرش عظیم سن کر کے حقیقی رب کے عرش عظیم کو نہیں بھلانا، ارے پیروں کی کرامتیں دیکھ کر کے رب ذوالجلال کی قدرت کو نہیں بھلانا۔ قال اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود مگر وہی، رب العرش العظیم، و رب عرش عظیم کا۔ قال، تو سلیمان نے کہا، سننظر، ان قریب ہم دیکھیں گے، اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ آپ سچے ہو یا جھوٹوں میں سے ہو، تحقیق کریں گے، فی الحال مجھے علم نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سے علم غیب کے نفی کا اقرار کیا نہیں کیا؟ تو فرمایا جب سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں، انبیاء عالم الغیب نہیں، مخلوق میں سب سے اونچے انبیاء ہیں، جب انبیاء عالم الغیب نہیں تو کوئی عالم الغیب نہیں، اور جب کوئی عالم الغیب نہیں اللہ کے علاوہ تو کوئی برکت دینے والی ذات بھی نہیں۔ اذهب بکتابی ھذا، خط لکھا بلقیس کو، اور ہدہد سے کہا لے جاؤ بکتابی ھذا، میرے اس خط کو۔ بس ہدہد نے وہ خط اٹھایا اپنی چونچ میں، فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، پس ڈالو اس خط کو، إِلَيْهِمْ ان کی طرف، ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر پھرو ان سے، کیا مطلب؟ تَنَحَّ عَنْهُمْ إِلَى مَكَانٍ قَرِيبٍ، ان سے ذرا دور ہو جاؤ، قریبی جگہ تک، قریب ہی کھڑے ہو جاؤ لیکن تھوڑا سا ان سے دور ہو جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر پھرو ان سے، فَانظُرْ، پھر دیکھو، مَاذَا يَرْجِعُونَ، کیا لٹاتے ہیں، آپ ان کے حالات دیکھو کہ خط پڑھ کر کے وہ جواب کیا دیتے ہیں۔ قالت، تو خط پڑھا بلقیس نے اور پھر کہا یا ایھا الملأ، جا کر کے بلقیس کے گود میں ڈالا نا خط کو، کہنے لگی اے درباریو، انی القی الی کتاب کریم، بے شک شان یہ کہ ڈالا گیا ہے میری طرف خوبصورت خط، کتاب خط، کریم حسن، خوبصورت، مدارک، انہ من سلیمان، اور اس کا مضمون یہ لکھا ہوا ہے کہ بے شک یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور یہ خط اللہ کے بزرگ و برتر کے اس نام سے، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے خط کا مضمون، اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کہ مت سرکشی کرنا مجھ پر، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، اور آؤ میرے پاس مسلم بن کی، بس ایک ہی بات، دو ٹوک، سرکشی مت کرنا، مسلمان بن کے میری خدمت میں آ جاؤ، نہیں تو تمہاری خیر نہیں۔ قالت یا ایھا الملأ، اب یہ کہنے لگی اے درباریو، افتونی، مجھے فتویٰ دو، فی امری، میرے معاملے میں، ما کنت قاطعۃ امرا، میں نہیں طے کرتی ہوں کسی بھی کام کو، میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو جاؤ، حاضر رہو، اور مجھے جو تم مشورہ دیتے ہو تو میں وہی کرتی ہوں۔ قالوا نحن اولو قوۃ، تو درباریوں نے کہا کہ ہم تو ہیں طاقت والے، و اولو باس شدید، اور ہم ہیں سخت جنگ والے، والامر الیک، کہ اب اختیار آپ کی طرف ہے، فانظری ماذا تامرین، پس دیکھو کہ آپ کس چیز کا حکم دیتی ہو،
آپ حکم کریں بس ہم تیار ہیں۔ قالت، تو بلقیس نے کہا چکر لگا کے آئے نا تم شریف آباد سے۔ قالت، تو کہا بلقیس نے ان الملوک، پتہ ہے کیا کہا اپنے درباریوں سے؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، ارے درباریوں، بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں، افسدوا، تو اس کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلیہ اذلہ، اور کر دیتے ہیں اس بستی والے کے معزز لوگوں کو ذلیل، گھسیٹ دے ان کو پکڑ پکڑ کے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اسی طرح بادشاہ کرتے ہیں۔ اگر یہ سلیمان ہمارے اوپر لشکر لے کر آیا، ہمارے مسلمان بننے سے پہلے تو ہماری خیر نہیں ہے، آیا کہ نہیں؟ لہذا آپ دیکھتے ہیں وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، بے شک میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف ہدیہ، فَنَاظِرَةٌ، پھر میں دیکھتی ہوں، التفات ہوا نا تکلم سے غیبت کی طرف، بس وہ دیکھتی ہے کہ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کس جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں قاصد۔ کہا کہ ہدیہ بھیجتی ہوں، اگر دنیا دار ہوگا تو خوش ہو جائے گا، بس حملہ نہیں کرے گا، اور اگر ہدیہ قبول نہ کرے تو سمجھو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ، پس جب آیا اس کا قاصد سلیمان کی طرف، رسول ہوا المنذر بن عمر، کہتے کہ بلقیس کے قاصد کا نام تھا منذر بن عمر، یہ آیا حضرت سلیمان کے پاس ہدیہ لے کر کے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ڈانٹا۔ قال، حضرت سلیمان نے فرمایا، اَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ، ارے کیا تم مجھے بڑھاتے ہو مال کے ساتھ؟ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ، وہ مال جو اللہ نے مجھے دیا ہے، خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ، وہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، بل انتم بِہَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ، بلکہ تم اپنے ہدیے پر خوش ہوتی ہو۔ ارجع الیہم، واپس لوٹ جاؤ ان کی طرف، فلناتینہم بجنود، پس ضرور ہم ان کے پاس آئیں گے، بجنود، ایسا لشکر لے کر، لا قبل لہم، کہ سامنا نہیں ہوگا ان بلقیس کے لشکر والوں کا، بہا، اس لشکر کے ساتھ جو میں لے جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ لا طاقت لہم بہا، لا قبل لہم اے لا طاقت لہم، ان کو طاقت نہیں ہوگی اس لشکر کے مقابلے کی۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا، اور ضرور ہم ان کو نکالیں گے، منہا یعنی سبا سے، اذلۃً ذلیل کر کے، وہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ لوگ رسوا ہوں گے۔ قل یا قال یا ایھا الملأ، اب جب یہ خط دوبارہ آیا نا کہ بس ہم لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو قال، اب کہا یا ایھا الملأ، تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، اے درباریوں، ایکم یاتینی بعرشہا، کون لائے گا میرے پاس اس کے تخت کو، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ آئیں میرے پاس مسلمان بن کر، کیونکہ مسلم بننے کے بعد تو ان کا مال حرام ہوگا نا، مسلمان بننے سے پہلے اس کا تخت کوئی لے کر آئے۔ قال عفریت من الجن، کہا ایک دیو نے جو تھا جنات میں سے، جس کا نام تھا ذکوان، اس نے کہا انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں لاؤں گا آپ کے پاس بھی اس تخت کو اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، من مقامک، اپنی جگہ سے، آیا کہ نہیں؟ کیونکہ جن ایک سیکنڈ کے اندر پتہ نہیں کتنا فاصلہ کر سکتا ہے نا، تو جن کا کسی چیز کو اٹھانا یہ ما فوق الاسباب نہیں ہے، یہ ما تحت الاسباب ہے، آیا کہ نہیں ہے؟ اللہ، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں اس پر یعنی اس تخت کے اٹھانے پر قوی بھی ہوں کہ اٹھا بھی سکتا ہوں، اور امین، امانت دار بھی ہوں کہ درمیان میں کوئی خیانت نہیں کروں گا، کوئی سونا وغیرہ نکال کے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہتے آصف بن برقیہ، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، مفسرین کہتے اس کے پاس اسم اعظم تھا۔ اسم اعظم کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ نام لے کر جب اللہ سے دعا کی جاتی ہے نا تو دعا رد ہی نہیں ہوتی ہے۔ بریلوی یہاں پر یہ آیتیں پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے، کہتے کہ دیکھو
1 سیکنڈ کے اندر اللہ کے ولی نے تخت حاضر کیا. تو یہ طاقت ہے نا ولی کی. بات طاقت کی نہیں ہے، بات دعا کی ہے. وہ مستجاب الدعوات تھے اس لیے کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا. تو مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنا ولی کا کام اور تخت اٹھانا کس کا؟ اللہ کا کام. تو یہاں تخت اللہ ہی نے بھیجا ہے. صرف اس علم والے نے کام کیا کیا ہے؟ دعا کی ہے. آیا کہ نہیں؟ اور تو دعا سے کام ہونے کے منکر ہم بھی نہیں ہیں. یا منکر ہو کہ دعا سے کام نہیں بنتا ہے. بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، خدا ہر کام اس کا جلد بنا دیتا ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس علم تھا کتاب کا، انا آتی کبھی میں لاؤں گا آپ کے پاس اس تخت کو، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ واپس ہے آپ کی طرف آپ کی نگاہ، آنکھ جھپکنے کے مدت میں آپ کے سامنے لاؤں گا. فلما رآہ مستقرا عنده، پھر جب دیکھا اس تخت کو قرار پکڑنے والا اپنے پاس سلیمان نے، تو یہاں سلیمان علیہ السلام کی توجہ اس علم والے کے پاس نہیں گئی کہ اس علم والے نے بڑا کمال کر دیا، اس نے اپنی طاقت سے تخت لایا. نہیں. قال هذا من فضل ربی، سلیمان نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہوا کہ اس نے تخت یہاں پر پہنچایا ہے. نہیں آ رہی بس میں، تخت پہنچانے والا اللہ تھے یار. آصف بن برقیہ کا یہ کوئی دخل نہیں تھا، صرف اس کا کام کیا تھا؟ دعا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ فرمایا هذا من فضل ربی، یہ ہے میرے رب کے فضل میں سے، لیبلونی اشکر، اب اللہ نے جو اتنی مجھ پر نعمتیں کی ہوئی تو کیوں؟ لیبلونی، تاکہ مجھے آزمائے، اشکر و مغفر، کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جس نے شکر کیا تو وہ شکر کرتا ہے اپنے لیے. ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی، فان ربی غنی کریم، پس بے شک میرا رب غنی ہے، بے پرواہ ہے، کریم، ہاں مہربان اور سخی ہے. قال نکروا لها عرشها، اب جب تخت آ گیا نا تو وہاں سے بلقیس کو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ ہمارے مقابلے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو یہاں سے سلیمان علیہ السلام نے اپنی رئیس سے کہا نکروا لها عرشها، اجنبی بنا دو اس کے لیے اس کے تخت کو، تخت میں تھوڑا بہت تغیر کر دو، دیکھتے ہیں کہ اس کی سمجھ کتنی ہے، اپنے تخت کو پہچان دی ہے نہیں پہچان دی ہے. سمجھ معلوم کرنا چاہتے تھے سلیمان علیہ السلام اس کی. اب فرمایا کہ نکروا لها عرشها، اجنبی بنا دو اس کے لیے اس کے تخت کو، ننظر، ہم دیکھیں، اتہتدی، کیا یہ راہ پاتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا ان میں سے بنتی ہے جو راہ نہیں پاتی، جو راہ نہیں پاتے، یعنی اس کو پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے. فلما جاءت، پس جب آ گئی بلقیس، قیل، تو کہا گیا اہکذا عرشکی، یہ نہیں کہا گیا کہ ہذا عرشکی، یہ تیرا تخت ہے. اگر یوں بتایا جاتا تو پھر اس کو لقمہ مل جاتا نا. تو کہا گیا کیا اس طرح ہے آپ کا عرش اور تخت؟ قالت کأنہ ہوا، اس نے کہا گویا کہ اسی طرح ہے. انہوں نے حضرت بلقیس پر جو ہے نا اشتباہ ڈالا، تو اس نے بھی ان کو اشتباہ میں رکھا، جیسا سوال ویسا جواب. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا، اب بلقیس کہتی ہے کہ ہم دیے گئے علم من قبلها، اس تخت کے اٹھانے سے پہلے ہی، جو آپ نے ہدہد بھیجا، پھر آپ نے قاصد بھیجا، ہدیہ قبول نہیں کیا، اس سے ہی ہم علم دیے گئے کہ آپ اللہ کے نبی اور سچے ہو. سمجھے ہو بات؟ اوتینا العلم، کیا؟ بقدرت اللہ وصحت نبوتی کا، ہم پہلے سے علم دیے گئے اللہ کے قدرت اور آپ کے نبوت کے صحت کا. کس کے ذریعے؟ بالآیات المتقدمہ، وہ جو پہلے نشانیاں نظر آئی، من امر الحدود، حدود کا معاملہ، احضار العرش، عرش کا حاضر کرنا. ان نشانیوں سے ہم پہلے ہی سمجھ گئے کہ اللہ کی قدرت بھی برحق ہے اور آپ کی نبوت بھی برحق ہے. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم ہیں مسلمان.
یعنی آئیں آپ کے پاس منقادین الگ آپ کے فرمان بردار بن کر کے ہم نے اسلام قبول کر لیا، بس جھگڑا ہی ختم۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور پھر سلیمان نے روکا بلقیس کو اس معبود سے جس کی عبادت کرتی تھی اللہ کے علاوہ، إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، بے شک یہ تھی پہلے کافر قوم میں سے۔ قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا داروں پر روب ڈالنے کے لیے ایک شیشے کا محل بنوایا تھا، اور اس محل میں داخل ہونے سے پہلے ایک زبردست خوبصورت حوض بنوایا تھا جس کے اوپر شیشہ رکھا تھا۔ اگر اس کو سرسری نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ پانی نظر آتا تھا، لیکن کوئی قریب سے دیکھتا تو پھر پتہ چلتا کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ شیشہ ہے۔ تو یہ صرف کیوں رکھا تھا؟ روب ڈالنے کے لیے، تاکہ دنیا داروں کو پتہ چلے کہ دنیا کوئی ایسی اہم چیز نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، اللہ والوں کے پاس نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کو دین بھی دیتے ہیں، دنیا بھی دیتے ہیں۔ تو قیل لها ادخل الصرح، اب روب ڈالنے کے لیے حضرت سلیمان نے اس کو کہا داخل ہو جا الصرح، کہا گیا اس کو کہ قیل لها، کہا گیا اس کو ادخل الصرح، داخل ہو جاؤ مال میں۔ فلما رأته، پھر جب دیکھا اس کو، کس کو؟ فلما رأته، پھر جب دیکھا اس مال کو، حسبته لجة، تو گمان کیا اس کو ماء عظیما، بڑا پانی، مدارک۔ وکشفت عن ساقیها، اور ہٹایا کپڑا عن ساقیها، اپنی پنڈلیوں سے، کہ بھئی پانی سے گزر کرنا پڑے گا۔ قال، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انه صرح ممرد، یہ تو محل ہے چکنا، من قواریر، شیشے کا، پانی نہیں ہے، شیشے کا محل ہے۔ قالت، وہ کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی، اے میرے مولا دنیا کو دیکھ کر میں بڑے نشے میں آ گئی تھی، میں نے تو اپنے نفس پر ظلم کیا تھا۔ واسلمت مع سلیمان، اور اب میں نے اسلام قبول کیا سلیمان کے ساتھ، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو ایمان کا اعلان تو وہ پہلے ہی کر چکی تھی، یہاں دوبارہ اعلان کیوں کیا؟ مجبوری، کہا اللہ، اللہ والوں کے پاس دنیا بھی ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ دنیا صرف ہمارے پاس ہے، اس لیے شرک میں مبتلا تھی، تو لہذا مجبور ہو گئی دوبارہ اعلان کرنے پر کہ میں بار بار مسلمان ہوں، لبیک اللہم لبیک، بار بار مسلمان ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف اخاہم صالح، ان کے بھائی صالح کو۔ بھائی سورت کا دعویٰ کیا تھا؟ دو علتوں کا بیان، کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، تو لہذا برکت دینے والی ذات بھی صرف اللہ کی ہے۔ اس پر دو واقعات لائے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا اور دوسرا سلیمان علیہ السلام کا۔ اور دوسری علت کیا تھی؟ کہ بھائی برکت دینے والی ذات صرف اللہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ متصرف فی الامور صرف اللہ ہے۔ اس پر پھر دو واقعات، نمبر ایک حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کا واقعہ، پھر دوبارہ لائیں گے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا واقعہ۔ خلاصہ کیا ہے کہ لوط علیہ السلام کے قوم کو کافروں کو تباہ کیا، مومنوں کو بچایا، صالح علیہ السلام کی قوم میں سے کافروں کو تباہ کیا، مومنین کو بچایا۔ تو یہ تصرف کس نے کیا؟ اللہ نے۔ پتہ چلا کہ کائنات کے اندر تصرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ تو لہذا جو متصرف الامور ہے وہ ذات برکات دینے والی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بے شک بھیجا ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اس کے ساتھ کہ اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو اللہ کی۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، پس اس وقت وہ دو جماعتیں بن گئی، يَخْتَصِمُونَ، جھگڑنے لگے۔ ایک جماعت حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے لگی اور دوسری کفر پر قائم رہی۔ قال یا قوم، تو صالح علیہ السلام نے کہا اے قوم، لم تستعجلون بالسیئۃ، کیوں جلدی طلب کرتے ہو برائی کو، قبل الحسنۃ، بھلائی سے پہلے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ عذاب لا کے دکھا، عذاب لا کے دکھا، برائی کو طلب کرتے ہو بھلائی سے پہلے۔ لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں بخشش طلب کرتے ہو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، کہنے لگے کہ اے صالح ہم منحوس ہو گئے ہیں آپ کی وجہ سے، وبمن معک،
اور ان لوگوں کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ ہے، آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے ہم پر دن بدن نحوستیں آ رہی ہیں۔ قال، تو صالح علیہ السلام نے کہا طائرکم عند اللہ، ارے تمہاری نحوست اللہ کے یہاں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نحوست کا جو سبب ہے نا وہ تمہارا برا عمل ہے، جو کہ لکھا ہوا ہے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، لوح محفوظ میں آیا۔ اللہ، یعنی طائرکم کیا ہے؟ عملکم مکتوب عند اللہ فإنما نزل بکم ما نزل عقوبۃ لکم۔ تمہاری اس عذاب کا جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ تمہارا عمل ہے جو اللہ پاک کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو کچھ تمہارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں اس برے عمل کی سزا کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم قوم ہو جو آزمائے جا رہے ہو، اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اور تھے مدینے میں، مدینے سے مراد کیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی بستی کے شہر میں، یعنی مدینہ سمودہ الحجر، جو کہ وادی کون سی تھی؟ ہجر کی۔ ہجر کے شہر میں 9 رات، 9 جماعتیں تھی۔ رات جماعت کو کہتے ہیں، قوم کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد 9 انفس، 9 افراد ہے جو پرلے درجے کے بڑے بدماش تھے۔ یفسدون فی الارض، جو فساد پھیلاتے تھے زمین میں، اور ان کا سرغنہ کون تھا؟ قدار بن سالف۔ اس بستی میں 9 بدماش تھے، اور 9 بدماشوں میں سب سے بڑا بدماش کون تھا؟ قدار بن سالف۔ یفسدون فی الارض، جو فساد کرتے تھے زمین میں، ولا یصلحون، اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا، تقاسموا باللہ، ایک دوسرے سے کہا کہ ارے قسمیں کھاؤ اللہ کی، لنبیتنہ، ضرور بضرور راتوں رات حملہ کریں گے ہم صالح پر، وآلہ، اور اس کے آل و عیال پر، ثم لنقولن، پھر ہم کہیں گے لولیہ، صالح علیہ السلام کے ولی سے کہیں گے کہ ما شہدنا مالک آلہ، ہم تو حاضر ہی نہیں تھے مالک آلہ، اس کے آل کے ہلاک ہونے کی جگہ میں، ہمیں کیا پتا کہ کس نے قتل کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، تو ہم تو اس کے آل کے ہلاک ہونے کی جگہ میں تھے ہی نہیں، یوں جھوٹ بولیں گے، اور ہم کہیں گے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم تو کیا ہیں؟ سچے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، ان ظالموں نے کیا کیا؟ جب صالح علیہ السلام نے ان کو کہا نا کہ بس 3 دن کے اندر میں تم سے فارغ ہونے والا ہوں، تم نے اونٹنی کو قتل کیا، 3 دن کے اندر اندر عذاب آنے والا ہے اور میں تم سے علیحدہ ہونے والا ہوں۔ تو ان 9 نے کہا اچھا یہ ہمارے عذاب سے فارغ ہو رہا ہے، ہم مر جائیں اور یہ یہاں پر مزے کریں۔ کہا کہ کیوں نہ ہم اس کے عذاب آنے سے پہلے اس سے فارغ ہو جائیں، مشورہ کیا کہ راتوں رات اس کے گھر پر حملہ کرنا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے سازش کی، سازش کرنا یعنی ارادہ کیا قتل کا۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی تدبیر کی، تدبیر کرنا۔ بس وہ جو آئے نا، جس جگہ حضرت صالح علیہ السلام موجود تھے اس کے قریب پہنچے، فَبَعَثَ اللَّهُ صَخْرَةً، تفسیر مدارک، اللہ نے ایسا پتھر بھیجا اوپر سے کہ اس پتھر نے ان سب کو روٹی بنا دیا۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ہم نے بھی تدبیر کی، تدبیر کرنا، کس کی تدبیر کی؟ سزا کی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پس دیکھیے کہ کس طرح انجام ان کی سازش کا۔ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ، بے شک ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان کی تمام، اور ان کی قوم کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، ان کو اور ان کے قوم کو، اجمعین سب کو۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ، پس یہ ان کے گھر ہیں ہجر والوں کے، خاویتاً، اس حال میں کہ الٹے پڑے ہوئے ہیں، بما ظلموا، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک یقیناً اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ وانجینا الذین آمنوا، اور ہم نے نجات دی ایمان والوں کو، وکانوا یتقون، نجات دی ہم نے الذین آمنوا ان کو جنہوں نے ایمان لایا، وکانوا یتقون، اور پرہیز بچتے تھے اللہ کی نافرمانی سے، اس کو نجات ملی۔ واقعہ نمبر 2،
वलूतन, लूत को याद कीजिए, ऊपर क्या था, वलक़द अरसलना इला समुद, तो अरसलना लूतन अतफ़ होगा किस पर, सालेह पर, और हमने भेजा लूत अलैहिस्सलाम को। तो ये दूसरी दलील है इस बात पर कि मुतसर्रिफ़ुल उमूर अल्लाह है। दूसरा वाक़या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का, वलूतन, और लूत को भेजा, इज़ क़ाल लिक़ौमी, जब कहा अपनी कौम से, अतअतूनल फ़ाहिशता, क्या तुम आते हो बेहयाई के पास, व अंतुम तुबसिरूना, हालांकि तुम जानते भी हो, अन्ना फ़ाहिशा मदारिक, कि ये बहुत बेहयाई की बात है। अइन्नकुम लतातूनर रिजाल, क्या तुम आते हो, क्या बेशक तुम आते हो मर्दों के पास, शावतन, शावत पूरी करने के लिए, मिन दूनिन निसाई, औरतों के अलावा, बल अंतुम कौम तजालून, बल्कि तुम तो कौम हो जाहिल। फमा कान जवाब कौमी, पस नहीं था लूत अलैहिस्सलाम के कौम का जवाब, इल्ला क़ालू, मगर ये कहना था, अखरिजू आल लूतिम मिन क़रियतिकुम, अरे निकालो लूत वालों को अपनी बस्ती से, इन्नहुम उनासुन यतत्तहरून, ये बेशक वो लोग हैं जो पाक रहना चाहते हैं, हम पलीदों के साथ ये क्यों रह रहे हैं, निकले ना यहाँ से। फ़अनजयनाहु व अहलहु, फिर हमने निजात दी लूत अलैहिस्सलाम और उसके घर वालों को, इल्ला इम्रअतहु, सिवाय उसकी बीवी के, क़द्दरनाहा मिनल गाबिरीन, हमने तय किया था उसको, मिनल गाबिरीन, बकिया में से, बाकी रहने वालों में से, क्यों रहेगी, बाकी रहने वालों में। वअमतरना अलैहिम मतरा, और बरसाया हमने उनके ऊपर बारिश को, किसकी बारिश, पत्थरों की। फसा मतरुल मुनज़रीन, बस क्या ही बुरी थी बारिश डराए हुए लोगों की। तो क्या ये काबिल अफसोस है, फरमाया नहीं नहीं, इनके तबाही पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। कुल, ए मुखातब बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, और सलाम हो उसके उन बंदों पर, अल्लज़ीना इस्तफ़ा, जिनको अल्लाह ने मुंतखब किया है। अल्लाहु खैरुन, अरे लोगो तुम ही बताओ कि अल्लाह ज़्यादा बेहतर है, अम्मा युशरिकूना, या वो माबूदान जिनको मुशरिकीन मक्का अल्लाह से शरीक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुन नमल, मौलवी साहब ने खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ल लकुम मिनस समाई माआ, सूरह नमल चल रही थी। मैंने आपको खुलासे में बताया कि सूरह नमल में इस बात पर कि बरकत देने वाली ज़ात अल्लाह की है, इसकी दो इल्लतों का बयान था। नंबर एक, बरकत देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की इसलिए है कि आलिमुल गैब सिर्फ़ वही है, कोई गैर नहीं। इसी बात को समझाने के लिए अल्लाह पाक ने दो वाक़यात लाए, एक सुलेमान अलैहिस्सलाम का और दूसरा मूसा अलैहिस्सलाम का। और दूसरी इस इल्लत का बयान था कि बरकत देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की इसलिए है कि अल्लाह के अलावा कोई मुतसर्रिफ़ुल उमूर नहीं है। और इस दूसरी इल्लत पर कि मुतसर्रिफ़ुल उमूर सिर्फ़ अल्लाह है, इस पर भी दो वाक़यात बयान की गए, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का। अब चूँकि बात आ गई इसी पर कि मुतसर्रिफ़ुल उमूर सिर्फ़ अल्लाह है, तो इस पर 5 दलाइल अक़लिया का बयान है। उन 5 दलाइल अक़लिया का बयान आज होगा। उनमें से है दलील नंबर 1, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, दलील नंबर 2, अम्मन जअलल अर्ज़ क़रारा, दलील नंबर 3, अम्मन युजीबुल मुज़्ज़र्रा इज़ा दआ, दलील नंबर 4, अम्मन यहदीकुम फिल बर्रि वल बहरि, और दलील नंबर 5, अम्मन यब्दउल खल्क़ इला आखिरिही। तो अब ये दलील अक़ली नंबर 1 होगा इसी बात पर कि मुतसर्रिफ़ुल उमूर सिर्फ़ अल्लाह है। फरमाया अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, भला किसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को।
وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ پھر ہم نے اگایا اس پانی کے ذریعے حدائق باغات کو ذات بہجۃ خوبصورتی والے باغات کو بہجۃ حسن ما کان لکم ان تنبتوا شجرها نہیں تھا تمہارے لیے کیا نہیں تھا یعنی تمہارے بس میں یہ بات نہیں تھی ما کان لکم نہیں تھی تمہارے بس میں یہ بات ان تنبتوا شجرها کہ تم اگا سکو ان باغات کے درختوں کو اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا ہے کوئی الہ اس اللہ کے ساتھ جو ایسے کام کر کے دکھائے بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ بلکہ یہ مشرکین مکہ ایسی قوم ہے يَعْدِلُونَ بِهِ غَيْرَهُ تفسیر مدارک بلکہ یہ وہ قوم ہے کہ برابر کرتے ہیں بھی اللہ کے ساتھ غیرہ کسی دوسرے کو اگر اس کا صلہ با ہو جائے تو معنی ہوگی برابر کرتے ہیں اور اس کا صلہ ان آ جائے تو یادلون الحق بل ہم قوم یادلون بلکہ یہ وہ قوم ہے جو اعراض کرتے ہیں حق سے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں حضرت شیخ تقی صاحب نے دوسرے مطلب کو اختیار کیا او یادلون الحق والے مطلب کو تو دلیل کا خلاصہ کیا نکل آیا کہ جب آسمان اور زمین اور باغات اور تمام درختوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پتہ چلا کہ متصرف الامور اللہ ہے دلیل نمبر 2 امن جعل الارض قرارا کیا پھر کس نے بنایا زمین کو جائے قرار وجعل خلالها انہارا اور کس نے بنایا اس زمین کے درمیان میں نہروں کو وجعل لها رواسي اور کس نے بنایا اس کے لیے پہاڑوں کو وجعل بین البحرین حاجزا اور کس نے وجعل بین البحرین حاجزا اور کس نے بنایا دو دریاؤں کے درمیان میں حاجزن یعنی آڑ کو کس نے بنایا دو دریاؤں کے درمیان میں آڑ کو اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ جو بنا کے دکھائے بل اکثرهم لا يعقلون بلکہ ان میں سے اکثر مشرکین نہیں جانتے امن یجیب المضطر اذا دعا دلیل نمبر 3 کیا ہے کوئی جو جواب دے کسی پریشان حال کو اذا دعا جب وہ اس کو پکارے ہے کوئی وہ ذات جو جواب دے سکے پریشان حال کو اذا دعا جب وہ پریشان حال پکارے ہو اس کو اللہ کے علاوہ کوئی ہے فرمایا نہیں حضرت علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ متوفہ 571 نے تاریخ دمشق کے اندر یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ کوفہ کے علاقے میں ایک قلی تھا لوگوں کا سامان اٹھانے والا وہ اپنے جانور پر لوگوں کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل کرتا تھا ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اس کو راستے میں ایک شخص ملا جس نے اس کو کہا کہ مجھے بھی آگے جانا ہے اور مجھے بھی اپنی سواری پر سوار کرو تو اس نے اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے اس کو اپنے سواری کے پیچھے بٹھا دیا یہ سوار اپنے معروف اور مشہور راستے سے جس سے آتا جاتا تھا اسی پر چل رہا تھا تو اس ظالم نے اس کو بتایا کہ نہیں میں آج آپ کو بہترین راستہ بتاتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ آسان ہے لہذا اسی راستے کی طرف چل تو قلی کو کیا پتہ تھا کہ یہ بے ایمان ہے وہ قلی اسی کے کہنے پر اسی راستے پر چلنے لگا بلا کر وہ راستہ ایسی جگہ ختم ہوا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور قلی کو یہ کہنے لگا کہ اس نے خنجر نکالا اور قلی کو کہا کہ اب تجھے قتل کرتا ہوں قلی نے اس کو بڑی بنت سماجت کی کہ یارے میری سواری موجود ہے سواری لے لے موٹر سائیکل مجھ سے لے لے لیکن مجھے قتل تو نہیں کر
اس نے کہا کہ نہیں مجھے قتل کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اس نے کہا چل مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ اس قلی نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اچانک اس کے زبان پر نماز کے دوران جاری ہو گیا امن یجیب المضطر اذا دعا، کیا ہے کوئی جو جواب دے پریشان حال کو جب وہ پکارے اس کو، ویکشف السوء، اور ہٹا دے تکلیف کو، السوء الضر، تفسیر مدارک۔ تو جب اس کے زبان پر یہ آیت کریمہ جاری ہو گئی تو کوئی شخص گھوڑے سوار نمود ہوا، وہ آیا اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز تھا، ہتھوڑے نما، اس ڈاکو کو مارا تو وہ زمین میں گھس گیا اور وہاں سے آگ نکلنے لگی۔ اور اس شخص نے اس قلی سے کہا کہ میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں، اللہ کے حکم سے میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے مصیبت میں تو مصیبت کو دور کرنے والا مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اللہ وہ ہے جو بناتا ہے تمہیں زمین میں خلیفہ۔ کیا مطلب؟ ذَلِكَ تَوَارُثُهُمْ سُكْنَاهَا، مدارک۔ زمین کے خلیفے بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے کا وارث بنتا ہے نا، باپ مر گیا اب اس کے جگہ کا وارث کون بن گیا؟ بیٹا۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ، یہاں سے دلیل نمبر 4 کہ متصرف الامور صرف اللہ ہے۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ، کیا ہے کوئی جو رہنمائی کرے تمہاری، فی ظلمات البر، خشکی کے تاریکیوں میں، والبحر، اور دریا کے تاریکیوں میں، ومن یرسل الریاح، اور کون ہے جو بھیجے ہواؤں کو، بشرم بین یدی رحمتہ، بشارت دینے کے لیے اپنی بارش سے پہلے، اپنی رحمت سے پہلے، مانا بارش سے پہلے، کیونکہ بارش اللہ کی رحمت ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بلند ہے اللہ ان معبودان سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ دلیل نمبر 5 کہ متصرف الامور کون ہے؟ اللہ۔ امن یبدأ الخلق ثم یعید، کون ہے وہ جو ابتدا کرتا ہے پیدا کرنے کی پھر اس کو لٹاتا ہے، ثم یعیدہ۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ؟ جب کوئی نہیں، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اے میرے حبیب ان سے کہو کہ لے آؤ کوئی اپنی دلیل اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی الہ ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی معبودان ہیں تو لاؤ دلیل۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کہیے کہ نہیں جانتا ہے جو کوئی آسمان میں ہے اور زمین میں ہے علم غیب، الا اللہ، مگر اللہ۔ کلمہ پڑھتے ہو نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا معبود ہونا باطل۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، تو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا غیب دان ہونا بھی باطل۔ آیا کہ نہیں؟ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو نہیں سکتا تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا غیب دان ہو نہیں سکتا۔ علم غیب قسم میدانت بجز پروردگار، علم غیب قسم میدانت بجز پروردگار، ہر کے میں گوید براں بابر مدار، مصطفیٰ تان گفتے جبرائیل، جبرائیل تان گفتے کردگار، وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ نہیں جانتے ہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ
بے بس ہو گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں. تقی صاحب بل ادارک کا ترجمہ یہاں پر بے بس ہو گیا ہے. ویسے تدارک یا تدارک حتی اذا ادارکو جب عابد اور معبود ملیں گے جا کے جہنم میں. تلاحق کے معنی میں بھی آتا ہے. لیکن یہاں پر حضرت نے مفہوم لیا کہ بے بس ہو گیا ہے. بل ادارک علمہم بلکہ بے بس ہو گیا ان کا علم فی الآخرتی آخرت کے بارے میں. بل ہم فی شک منہا بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں قیامت کے بارے میں. بل ہم منہا عمون بلکہ اس کے بارے میں اندھے ہیں, دیکھتے ہی نہیں ہیں. وقال الذین کفروا یہاں سے شکوا. وقال الذین کفروا اور کہا کافروں نے اذا کننا ترابا کیا جس وقت ہم ہو جائیں گے مٹی وآباؤنا اور ہمارے آبا اور اجداد بھی یہ مٹی ہو جائیں گے. اِنَّا لَمُخْرَجُونَ کیا پھر بھی ہم نکالے جائیں گے. لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ بے شک یقیناً بے شک وعدہ دیے گئے ہم یہ قیامت کا. نحن ہم وآباؤنا اور ہمارے آبا اور اجداد من قبل اس سے پہلے بھی, لیکن اب تک یہ وعدہ پورا نہیں ہوا. ان هذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ مگر کہانیاں ہیں پہلے والوں کی. قیامت ہوگی, یہ ہوگا, وہ ہوگا, میدان محشر ہوگا, حساب کتاب ہوگا, یہ سب کہانیاں ہیں. قل سیروا فی الارض آپ کہیے کہ سیر کرو زمین میں. فانظروا پس دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین کہ کیسا ہوا انجام مجرموں کا. ولا تحزن علیہم اور مت غم کر ان پر. ولا تک فی ضیق مما یمکرون اور مت پڑ تنگی میں اس سازش کی وجہ سے جو یہ سازش کرتے ہیں. یہ جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں کہ نبی کو قتل کرنا ہے, نبی کو دربدر کرنا ہے, علاقے سے نکالنا ہے, ان سازشوں کی وجہ سے آپ تنگی میں مت پڑیں. آپ سینہ کشادہ رکھیں, ان کو باتیں کرنے دیں, آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تسلیت للرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا تحزن علیہم سے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو تو. قل آپ کہیے عسى أن يكون ردف لكم ارے امید ہے کہ ردف لکم یہ کہ ہو یہ وعدہ ردف لکم اے قرب لکم تفسیر معالم التنزیل. ردف قرب امید ہے کہ ہو یہ وعدہ جو قریب ہو چکا ہو تمہارے. بعض الذی بعض اس وعدے کا بعض اس چیز کا تستعجلون جس کو تم طلب کرتے ہو. تم جو عذاب طلب کر رہے ہو نا اللہ سے قریب ہے کہ وہ عذاب اس عذاب کا بعض عذاب تمہارے قریب آ چکا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ اور بے شک آپ کا رب یقیناً مہربانی کرنے والا ہے لوگوں پر. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ اور بے شک آپ کا رب یقیناً جانتا ہے وہ جو چھپاتے ہیں ان کے سینے. وَمَا يُعْلِنُونَ اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں. کیا مطلب عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ اور نہیں ہے کوئی غائب چیز. کتاب مبالغے کے لیے نا. کیا مطلب؟ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ نہیں ہے کوئی بھی مخفی سے مخفی چیز, چھپی ہوئی سے چھپی ہوئی چیز. فی السماء آسمان میں, والارض اور زمین میں, الا فی کتاب مبین مگر وہ ہے واضح کتاب میں. کیا مطلب؟ وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور لوح محفوظ پر اللہ کے علم میں ہے. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل بے شک یہ قرآن کس سے بیان کرتا ہے, بس قصے کی بجائے بیان کرتا ہے. بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر. اکثر الذی اکثر اس بات کا ہم فیہ یختلفون جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. اکثر بنی اسرائیل وہ معاملات وہ مسائل جن میں اختلاف کرتے ہیں ان میں سے اکثر کو قرآن بیان کر دیتا ہے.
مثلا ان کا اختلاف ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ابن اللہ ہے یا اللہ کا بندہ ہے، 3 جماعتیں بن گئی نا. تو اللہ پاک نے فیصلہ واضح کیا نا کہ ان هو الا عبد انعمنا علیہ. تو قرآن ان کے اختلاف کردہ مسائل میں سے بہت سارے مسائل کو بیان کر دیتا ہے، لہذا ان کو قرآن کی طرف آنا چاہیے تو ان کا اختلاف ختم ہو جائے گا. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن یقیناً ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان میں بِحُكْمِهِ اے بِعَدْلِهِ. تفسیر مدارک، اللہ فیصلہ کرے گا اپنے فیصلے کے ساتھ. کیا مطلب؟ اپنے عدل کے ساتھ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ غالب اور علم والا ہے. فتوکل علی اللہ، تسلیۃ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم. بس آپ توکل کریں، اعتماد کریں اللہ پر. انک علی الحق المبین، بے شک آپ ہو واضح حق پر. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، بے شک آپ نہیں سناتے ہو مردوں کو، کیونکہ کافروں کی مثال تو مردوں کی طرح ہے اور مردوں کو آپ نہیں سناتے ہو. اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ مانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے. ان کفار کی مثال مردوں کی طرح ہے، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو. تو واقعی کفار نبی علیہ السلام کی بات نہیں سنتے تھے؟ کفار نبی علیہ السلام کی بات سنتے تھے نہیں سنتے تھے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان کو نہیں سناتے ہو. جس طرح وما انت بمسمع من فی القبور، ان کی مثال تو قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں کی طرح ہے اور قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں کو آپ نہیں سناتے ہو. تو یہاں جو تشبیہ دی جا رہی ہے نہ سنانے میں، تو وہ تشبیہ عدم سماع میں نہیں ہے بلکہ تشبیہ عدم انتفاع میں ہے. اگر ہم کہیں کہ یہاں تشبیہ کس میں ہے؟ عدم سماع میں ہے. تو کیا مطلب کہ آپ مردوں کو بھی نہیں سنا سکتے ہو اور یہ جو کافر زندہ ہے نا یہ بھی آپ کی نہیں سنتے ہیں. تو یہ بات بنی، کیونکہ کافر تو سن رہے تھے نا. تو اب آپ کافروں کو نہیں سنا سکتے، مردوں کو نہیں سناتے ہو، کافروں کو نہیں سناتے ہو. کیا مطلب؟ دونوں کو ایسا نہیں سناتے ہو کہ ان کو نفع مل سکے. قبروں کو بھی آپ قبر والوں کو ایسا نہیں سنا سکتے ہو کہ آپ کے سننے سے ان کو نفع ملے. تو کفار کو بھی آپ ایسا نہیں سنا سکتے ہو کہ ان کو نفع ملے، کیونکہ قبر والا اگر نبی علیہ السلام کی بات سن کر کے ابھی کلمہ پڑھے تو اس کو کلمہ فائدہ دے گا. تو جس طرح قبر والوں کو سنا کر کے آپ فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو تو ان کافروں کو بھی سنا کر کے آپ فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو. تو نفی عدم انتفاع میں، نفی عدم سماع میں نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم یوں کہیں کہ یہاں پر تشبیہ عدم سماع میں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ کافر نبی علیہ السلام کی بات نہیں سنتے تھے، حالانکہ وہ تو سنتے تھے نا. بات سمجھ میں آئی؟ تو لہذا علماء دیوبند میں 2 جماعتیں بن گئی، ایک پنجپیری اور دوسری غیر پنجپیری. پنجپیری نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے لہذا مردے نہیں سنتے، اور غیروں نے کہا کہ نہیں مردے سنتے ہیں. پھر تیسری اس کے درمیان میں جماعت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ایک جماعت نے کہا کہ مردے بالکل نہیں سنتے، ایک جماعت نے کہا کہ مردے سنتے ہیں. جنہوں نے کہا کہ نہیں سنتے ہیں تو انہوں نے استدلال قرآن کریم کی اس جیسی آیات سے کیا، إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. بھئی قرآن گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر والوں کو نہیں سناتے. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں نبی علیہ السلام قبروں والوں کو سناتے ہیں تو وہ استدلال کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ بدر میں جب وہ کفار قتل ہو گئے اور اللہ کے رسول نے ان کو بدر کے کنویں میں صحابہ کرام کو فرمایا کہ ان کو اٹھا اٹھا کے پھینک دو، تو 2-3 دن کے بعد تیسرے دن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بدر کے کنویں پر آئے اور ان سے فرمایا هل وجدتم ما وعدکم ربکم، کیا تمہارے رب نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا
اس کو تم نے پایا نہیں پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ پا لیا، تم نے پایا نہیں پایا؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ ان کے ساتھ باتیں کرتے ہو، کیا یہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں جو میں ان کو کہہ رہا ہوں. ما انتم باسمع لما اقول، بخاری کے الفاظ، ما انتم باسمع لما اقول، تم زیادہ سننے والے نہیں ہو اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں جتنا کہ یہ سنتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے تو قبر والوں کو سنایا، اور قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، اور حدیث بھی صحیح بخاری کی، تو صحیح بخاری کی حدیث بھی تو صحیح ہے نا. اب ظاہر ہے قرآن کی آیت اور اس حدیث کے اندر تطبیق کرنی پڑے گی نا، وہ مفہوم بیان کرنا ہوگا کہ قرآن کو بھی مانا جا سکے اور حدیث کو بھی مانا جا سکے. اب قرآن میں جو ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام قبر والوں تک آواز نہیں پہنچا سکتے. اس کا مطلب ہے کہ قبر والوں کو کلمہ پڑھوا کے نفع نہیں دے سکتے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان تک آواز پہنچا سکتے ہیں. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ اب کوئی تعارض رہا؟ نیز قائلین سماع استدلال کرتے ہیں اس مشہور حدیث جو صحیح بخاری میں ہے کہ اذا وضع العبد فی قبرہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے وذاب اصحابہ، اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں حتی انہ یسمع قرع نعالہم، یہاں تک کہ وہ ان جانے والوں کے جوتوں کے آہٹ کے آواز کو سن رہا ہوتا ہے. اتاہ ملکان، اس کے پاس 2 فرشتے آ جاتے ہیں. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی زبان مبارک سے صاف بتایا کہ وہ جانے والوں کے جوتوں کے آہٹ کو بھی سنتے ہیں. اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مردے سن رہے ہیں. نیز جو سلام والی حدیث ہے کہ انتم لنا سلف ونحن لکم تبع، کہ اللہ کے رسول جب کبھی قبرستان میں آتے مردوں پر سلام ڈالتے اور ان سے کہتے کہ تم پہلے آنے والی ہو، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ باتیں کرنا، اگر وہ نہیں سن رہے ہیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا کہ جو سنتا نہیں ہے تو اس کے ساتھ یہ بات کرنا کہ کیا، جیسے وہاں پر آپ نے بات کی نا حل وجدتم ما وعدکم ربکم، تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ بات میری سن رہے ہیں. اور یہاں کہ انتم لنا سلف ونحن لکم تبع، تو اگر یہ بات نہیں سن رہے تو پھر کرنے کا فائدہ نہیں. اگر وہاں پر بھی غزوہ بدر والے کو کافر نہ سنتے تو پھر فائدہ نہیں تھا. تو معلوم ہوا کہ سلام بھی سنتے ہیں. ذرا غور فرمائیں. یہ ثابت ہو گیا کہ جب ان کو دفنایا جائے تو اس وقت دفنانے کے بعد واپس ہونے والوں کی جوتوں کی آہٹ بھی سنتے ہیں اور سلام بھی سنتے ہیں. البتہ ایک اور صریح حدیث ہے جس کو حضرت علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ متوفہ 463 نے الاستذکار میں نقل کیا ہے کہ ما من مسلم یمر بقبر اخیہ وهو یعرفہ فی الدنیا الا وهو عرفہ ویرد علیہ السلام. ما من احد مر بقبر اخیہ المؤمن کان یعرفہ فی الدنیا فسلم علیہ الا عرفہ ورد علیہ السلام، کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان مومن کے قبر سے گزر کرتا ہے اور اس پر سلام ڈالتا ہے تو اگر یہ دنیا میں اس کو پہچانتا تھا تو اب بھی اس کو پہچانتا ہے اور اس کو سلام کا جواب دیتا ہے. نیز صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم مجھے دفن کر لو نا تو میری قبر پر اتنی دیر کھڑا ہو جانا جتنا کہ ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جائے. قدر ما تنہر جزور ویقسم لحمھا، اتنا تو وہیں پر دفنانے کے بعد کھڑے ہو جانا جتنے دیر اونٹ ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت تقسیم ہو جائے. حتی استانس بکم، یہاں تک کہ میں تم سے انس حاصل کروں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو مانا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ مردے کو کچھ نہ کچھ استیناس ہوتا ہے.
تو اب جنہوں نے کہا کہ مردے مطلقاً سنتے ہیں ہر حال میں، ایسی بھی کوئی دلیل نہیں کہ ان الموتى یسمعون، کہ مردے ہر حال میں سنتے ہیں، ایسی نہ کوئی قرآن کی آیت نہ کوئی حدیث۔ جنہوں نے کہا کہ مردے نہیں سنتے ہیں تو ایسی بھی کوئی قرآن کی آیت اور حدیث نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ ان الموتى لا یسمعون۔ اب جب ایسا کوئی نص صریح موجود نہیں ہے جس میں ہر حال میں سننے کا ذکر ہو یا ہر حال میں نفی کا ذکر ہو، تو اب قیاس کی طرف آ جائے تو ہمیں قیاس کیا بتا رہا ہے کہ جب ایک شخص کے اوپر اتنی ساری مٹی پڑی ہوئی ہو تو دیانتداری سے بتاؤ کہ وہ ہماری بات سن سکتا ہے؟ تو قیاس تو ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ یہ نہیں سن سکتے۔ اب جن جن احادیث میں جن جن مواقع پر سننے کا تذکر آیا ہے تو وہ قیاس کے خلاف ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو چیز قیاس کے خلاف ہو اپنے مورد پر بند ہو۔ کیا مطلب؟ اس وقت بھی سنتے ہیں جب ان کو دفنا کر کے واپس ہوتے ہیں، سلام بھی سنتے ہیں، انتم لنا سلف ونحن لکم تبع کی بات بھی سنتے ہیں، آیا کہ نہیں ہے؟ حل وجدتم ما وعدکم ربکم بھی یہ بات بھی سنتے ہیں۔ تو جن جن باتوں کے سننے کا نصوص کے اندر تذکر آیا ہے ان باتوں کے اور ان مواقع پر سننے کا قول کیا جائے، اور جن جن مواقع پر سننے کا ذکر نہیں ہے تو وہاں پر توقف کیا جائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ ہے اعتدال والا مذہب کہ نہ تو ہر حال میں سننے کا اس بات ہے اور نہ ہی ہر حال میں سننے کی نفی ہے، بلکہ مواضع منصوصہ اس کو کہتے ہیں، مواضع منصوصہ، جن جن مقامات پر سننے کا تذکرہ ہے تو ان میں سننے کا قول کیا جائے، اور جن جن مواضع میں ذکر نہیں ہے تو وہاں پر توقف کیا جائے۔ پتہ نہیں میں آپ کو بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں؟ ٹھیک ہے؟ اللہ سما کا اگر منکر، حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سماع الموتیٰ میں لکھا ہے کہ قائلین سماع اور منکرین سماع دونوں اہل سنت والجماعت ہیں۔ صفحہ نمبر 52 پر ہے غالباً سماع الموتیٰ میں۔ اب حضرت شیخ سرفراز خان صفدر سے بڑھ کر میں یا کوئی اور مولوی نہیں جانتا۔ وہ دوسرا مسئلہ ہے، مسئلہ حیات النبی، وہ اس کے متعلق ہے، یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ سماع اور عدم سماع کا یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ وہ جو فاسق فاجر کی فتویٰ آ رہی ہے نا وہ دوسرے بنیاد پر آ رہی ہے، کیونکہ ہم نے کسی جماعت پر ابھی گفتگو نہیں کی ہے، ہم نے نفس مسئلے پر گفتگو کی ہے، البتہ تعارف کرایا ہے کہ اختلاف کرنے والے کون ہیں۔ انک لا تسمع الموتیٰ، بے شک آپ نہیں سناتے ہو مردوں کو، ولا تسمع الصم، اور آپ نہیں سناتے ہو بہروں کو، الدعاء پکار، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پھریں پیٹ دیتے ہوئے۔ یہ جو روایت ہے کہ بھائی جب بھی کسی مومن مسلم کی قبر پر مسلمان کا گزر ہوتا ہے تو وہ اس کو پہچانتا ہے اور اس کو سلام کا جواب دیتا ہے، تو اس سند میں ایک راوی ہے بشر بن بقیر، کتب رجال میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، سمجھ گئے بات؟ اس کی توثیق ثابت نہیں۔ نیز اس میں دوسری راوی ہے فاطمہ بنت ریان، اس کا بھی کتب رجال میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ روایت مجہول کہلائے گی۔ گو امام اہل سنت حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے اس روایت کو سماع الموتیٰ میں نقل بھی کیا، لیکن اس کی کہیں سے توثیق نقل نہیں کی، حالانکہ حضرت کی عادت ہے کہ جب کسی روایت کے بارے میں محدثین توثیق کرتے ہیں تو پھر نقل کرتے ہیں، اور حضرت کی یہ بھی عادت ہے کہ عموماً پوری سند کو بیان کرتے ہیں، پوری سب سے پہلے روایت لانے سے پہلے سند بیان کرتے ہیں، ان کے راویوں کی توثیق بھی ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد متن ذکر کرتے ہیں، لیکن جب اس روایت کو نقل کیا تو بغیر سند کے نقل کیا اور کوئی سند کے لحاظ سے کلام بھی نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت کے نزدیک خود اس پر جرا ہے،
اور میں نے جب تحقیق کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ بشر بن بکیر اور فاطمہ بنت ریان یہ دونوں اس کے اندر مجہول ہیں، اس کا کتب رجال میں تذکرہ نہیں ہے۔ اور یہ وہی روایت ہے جو مولوی صاحب سرحد والا پڑھ رہا تھا تو دھماکہ ہوا، پنپیروں نے کہا کہ دیکھو یہ غلط حدیث پڑھتا تھا اس لیے دھماکہ ہوا نا۔ وما انت بہاد العمی، اور نہیں ہو آپ رہنمائی کرنے والے اندھوں کے، عن ضلالتہم ان کی گمراہیوں سے، وہ جو بھٹکے ہوئے راستے سے پر لگے ہوئے نا، تو ان اندھوں کو آپ اس صحیح راستے پر نہیں لا سکتے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، نہیں سناتے ہو آپ مگر اس کو جو ایمان رکھتا ہے ہماری آیتوں پر۔ فہم مسلمون، پس وہی مسلمان ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب واقع ہوگا قول ان پر، کیا مراد ہے؟ قول کا مزاق، میرا قول جو ہے جو منہ سے نکلنے والا، یہ عرض ہے یا جوہر ہے؟ عرض ہے نا، عرض کسی چیز پر واقع ہوگا کیا، بلکہ اس قول کا مطلب کیا ہے؟ قول کا مزاق، وہ کیا ہے؟ عذاب، قیامت، جب واقع ہوگی قیامت ان پر، مراد کیا ہے؟ اشراط الساعۃ، تفسیر مدارک۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب واقع ہوگا قول ان پر، کیا مطلب؟ ظہور اشراطها، جب اس قول یعنی قیامت کی علامتیں ظاہر ہوں گی، تو ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی، اخرجنا لهم دابة من الارض، ہم ان کے لیے نکالیں گے جانور زمین میں سے۔ آیا کہاں سے نکلے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا من الصفا، صفا پہاڑی سے نکلے گا۔ تکلمہم ببطلان الادیان سوا دین الاسلام، جو اعلان کرے گا کہ بھائی دین اسلام کے علاوہ تمام کے تمام دین باطل ہیں۔ تذکرۃ العریب لابن جوزی رحمہ اللہ، اس کی ایک جلد میں تفسیر ہے، بس بہت مختصر، مشکل الفاظ کو حل کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ جب قیامت کی علامتیں ظاہر ہوں گی تو اس وقت ایک علامت کیا ہوگی؟ زمین سے جانور نکلے گا، تکلمہم، جو لوگوں سے باتیں کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ بے شک لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ کیا مطلب ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے؟ بخروجی لأن خروجها من الآیات، تفسیر مدارک، یعنی لوگ، وہ اعلان کرے گا کہ لوگ میرے نکلنے پر یقین نہیں رکھتے تھے، کیونکہ وہ بھی آیتوں میں سے ایک آیت ہوگا نا، لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، کیا مطلب؟ خروج دابہ پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ بعضوں نے یہ مطلب کیا، یہ مطلب بیان کیا کہ مشرکین مکہ، وہ اعلان کرے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یعنی مشرکین مکہ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ دونوں مطلب سمجھے، مشرکین مکہ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، یا کیا مطلب؟ لوگ میرے نکلنے پر یقین نہیں رکھتے تھے جبکہ میں آیات میں سے ایک آیت تھا۔ توجہ ہے؟ بہرحال ایک جانور نکلے گا جو باتیں کرے گا۔ شیعہ مفسر علی بن ابراہیم القمی المردار 309 ہجری، اس بدبخت زمانہ نے اپنی تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ اس جانور سے مراد حضرت علی ہوگا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اب اگر کسی رافضی مولوی کو کہا جائے جانور تو اس کو اچھا لگے گا، علی کو یہ جانور کہیں، مچھر کہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ میں کہا کہ مچھر سے مراد حضرت علی، اور یہاں دابے جانور سے مراد کہا کہ حضرت علی ہے، تو اس کو مچھر بھی کہیں، اس کو جانور بھی کہیں، اور پھر مشکل کشا بھی کہیں۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے اے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور اس دن ہم جمع کریں گے ہر جماعت میں سے ایک فوج، مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، ان میں سے جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس وہ قابو کیے جائیں گے۔ ارے یار جتنے بھی آیات کے منکرین ہوں گے نا، جتنے بھی کافر ہیں، ہر کافر جماعت میں سے جماعتیں جمع کی جائیں گی اور ان کو قابو میں کیا جائے گا، روکا جائے گا۔ کل سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں نہیں پڑھا، فَهُمْ يُوزَعُونَ، اول لشکر کو روکا جائے گا، صبر کرو،
پچھلے آئیں پورے جب اکٹھے ہوں گے نا پھر اکٹھے میدان محشر میں ہانکے جائیں گے. وسیق الذین کفروا الی ربہم الی جہنم زمرا، وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور یہاں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. اچھا تو ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج کو، ممن یکذب بآیاتنا، ان فوجوں میں سے جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، فہم یوزعون، پس وہ روکے جائیں گے، قابو کیے جائیں گے. حتی اذا جاؤ، یہاں تک جب یہ آئیں گے کافر میدان معاشر میں، قالت، اللہ پاک فرمائیں گے اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے جھٹلا دیا میری آیتوں کو، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، حالانکہ نہیں گھیرا تھا آپ نے ان آیتوں کو ازروئے علم کے. نہیں سمجھے بات، تم نے میری آیتوں کو بس جھٹلایا، حالانکہ تم نے میری ان آیتوں کو علم کے اعتبار سے گھیرا ہی نہیں تھا. مطلب آیات میں تم نے ابھی غور و فکر کیا ہی نہیں تھا کہ ان کے مفہوم اور ان کے مزداد تک رسائی کرو، بس غور و فکر کیے بغیر سراسری سن کر ہی انکار کر دیا. پتہ نہیں یہ میری آخری تقریر آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں ہے. وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، کیا تم نے جھٹلایا میری آیتوں کو، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، کیا آپ نے نہیں گھیرا تھا میری آیتوں کو ازروئے علم کے. اس حال میں واو حالیہ کہنا، اس حال میں کہ نہیں گھیرا تم نے میری آیتوں کو ازروئے علم کے، علم کے ساتھ گھیرنے کے سے پہلے ہی تم نے آیتوں کو جھٹلایا. ان کا علم تو حاصل کرتے، غور و فکر تو کرتے، پھر جھٹلاتے تو ایک عذر والی بات ہوتی. اَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یا کیا کرتے تھے تم، بتاؤ. مقصود ڈانٹ ہے نا. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور ثابت ہو جائے گا قول ان پر، قول کا مزاج یعنی عذاب. تفسیر مدارک، وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور واقع ہو جائے گا قول ان پر، یعنی ثابت ہو جائے گا ان کے اوپر عذاب کا قول، بِمَا ظَلَمُوا، ان کے ظلم کی وجہ سے، فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، پس یہ باتیں نہیں کر سکیں گے. فَيُشْغِلُهُمْ عَنِ النُّطْقِ وَالْاعْتِذَارِ، کیا مطلب وہ ایسا دن ہوگا نا جو ان کو عذر پیش کرنے سے روک کے رکھے گا. ایسا دن ہوگا جو وہ بول نہیں سکیں گے، بولنے سے روکے گا نا. کس چیز کے بولنے سے روکے گا؟ عذر کے ساتھ بولنے سے روکے گا. اس طرح نہیں بول سکیں گے کہ کوئی عذر پیش کر سکے اپنے لیے. سمجھیو مفہوم. اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کہ ہم نے بنایا رات کو تاکہ سکون حاصل کریں اس میں، والنہار مبصرا اے منیرا، تفسیر ابن ابی حاتم، اور دن کو ہم نے بنایا روشنی دینے والا، مبصرا کا معنی منیرا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں مومن قوم کے لیے. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو گھبرا جائیں گے وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے. إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ جس کو چاہے گا اللہ تو وہ نہیں گھبرائے گا بس، ورنہ سارے لوگ گھبرا جائیں گے. وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، پوری مخلوق میں سے ہر کوئی، تنوین عوض، اتو آئیں گے اللہ پاک کے پاس، داخرین لفظی معنی رسوائی کی حالت میں. شیخ تقی صاحب ترجمہ کرتے ہیں جھکتے ہوئے، مطلب ہے کہ عجز کی حالت میں، اور رسوائی کی حالت میں مراد کیا ہے؟ عجز کی حالت میں. وتر الجبال، اور آپ دیکھو گے پہاڑوں کو، تحسبها جامدۃ، قیامت کے دن آپ پہاڑوں کو دیکھو گے تو آپ ان کو گمان کرو گے جامدۃ اے واقفتۃ، مدارک کے کھڑے ہوئے ہیں. وَيَتَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، حالانکہ یہ پہاڑ گھوم رہے ہوں گے بادلوں کے گھومنے، بادل کے گھومنے کی طرح. جس طرح بادل گھومتا ہے ایک جگہ نہیں کھڑا ہوتا ہے، پہاڑ بھی ایک جگہ نہیں ہوں گے، وہ گھوم رہے ہوں گے، لیکن آپ کو کیا محسوس ہوگا کہ کھڑے ہیں. سن اللہ الذی، یہ سن اللہ الذی کیا مطلب؟ یہ کاریگری ہوگی اس اللہ کی، الذی اتقن کل شیء، جس نے مستحکم وجود دیا ہر چیز کو، جس اتقن جس نے مضبوط کیا ہر چیز کو، کیا مطلب؟ مستحکم وجود دیا ہر چیز کو.
انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ اللہ خبر رکھنے والا ہے ان اعمال کی جو تم کرتے ہو. ما جاء بالحسنۃ، پر جو لے کر آئے گا نیکی کو، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے بہتری ہوگی، منہا جو حاصل ہونے والی ہوگی اس کو، منہا اس نیکی سے. پتہ نہیں بات سمجھے یا نہیں. فلہ خیر حاصل من جہتہا، فلہ خیر حاصل منہا، پس اس کے لیے خیر ہوگا جو حاصل ہوگا منہا اس نیکی سے. یہ آیت دوبارہ بھی آئے گی، وہاں پر بھی یہی مفہوم ہوگا. اور صاحب مدارک نے بھی کہا کہ یہ پہلے سورہ نمل میں ہم تشریح کر چکے ہیں، دوبارہ تشریح نہیں کریں گے. سمجھو مولی صاحبان کیا ترجمہ ہوا صابر؟ کہ جو نیکی لائے گا تو فلہ اس کے لیے خیر ہوگا، جو منہا اے حاصل منہا، جو حاصل ہوگا اس نیکی کی وجہ سے. کیا وہ حاصل ہو، کیا ہے خیر، کیا ہے وہ جنت ہے. وما وهم من فزع یومئذ، اور وہ لوگ گھبراہٹ سے اس دن آمنون امن میں ہوں گے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جس نے لایا برائی کو، فقبت وجوہہم فی النار، تو قبت اے القیت، فکبکبوا فیہا ہم والغاوون. کیا ترجمہ کیا تھا؟ القوا علی رؤوسہم، یاد آیا نہیں ہے کہ اپنے سروں کے بل پھینکے جائیں گے. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ فقبت وجوہہم، پر پھینکے جائیں گے، وجوہہم ان کے چہرے، فی النار آگ میں. حل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نہیں بدلہ دیے جاؤ گے مگر ما اس عمل کا بدلہ، کنتم تعملون جس کو تم کرتے تھے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ، فقط میں تو حکم دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، التی حرمها، جس شہر کو اللہ نے حرام قرار دیا، معزز قرار دیا. کون سے شہر کو؟ مکہ کو. اللہ پاک نے جس مکہ مکرمہ کے شہر کو معزز قرار دیا ہے، مجھے حکم ہے کہ اس شہر والے رب کی عبادت کروں. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اس کی ہر چیز ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں بنوں مسلمانوں میں سے. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ پڑھوں قرآن کو. فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جو ہدایت یافتہ ہوگا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو ہدایت پائے گا اپنے لیے. وَمَنْ ضَلَّ، اور وہ جو بھٹکا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، آپ کہیے کہ فقط میں تو ہوں ڈرانے والوں میں سے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب وہ اللہ دکھائے گا تمہیں اپنی نشانیاں. فَتَعْرِفُونَ، پس ان کو پہچان لوگے. وَقِيلَ وَإِنشِقَاقُ الْقَمَرِ وَالدُّخَانِ، ان قریب اللہ پاک آپ کو اپنی نشانی دکھائیں گے. کیا مطلب؟ یعنی چاند کا پھٹ جانا اور دھوئیں کا آنا، یعنی قحط وغیرہ کا آنا، یہ اللہ آپ کو نشانی دکھائے گا جو دکھائی اللہ نے مکہ والوں کو. فَتَعْرِفُونَهَا، پھر آپ ان نشانیوں کو پہچان لوگے کہ واقعی یہ نشانی اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں آپ کا رب بے خبر ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. سورۃ القصص، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قصص کو سورہ نمل کے ساتھ ربط اس طرح ہے